جی آج ایک کشمیری نوجوان ہے نعیم مظفر، انہیں 20 مارچ 2025 کو 4 بجے دن کے اپنے گھر سے G10-2 سیکٹر اسلام آباد سے جبراً لاپتہ کیا گیا۔ اس اغوا کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ سادے کپڑوں میں ملبوس افراد آتے ہیں، ویگو ہوتی ہے، پولیس کی وین باقاعدہ ہوتی ہے جو CCTV فوٹیج میں نظر آ رہی ہے۔ اور آج ہم مئی کے مہینے میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پولیس کو جب طلب کیا گیا ہائی کورٹ نے تو پولیس نے آ کر یہ جواب دیا کہ جی ہمیں پرچے کی درخواست ابھی تک نہیں آئی۔ اب ہم نے تیسری درخواست دی ہے پرچے کی عدالت کے اندر ہی پولیس اسٹیشن رمنا کے اہلکاروں کو، اور ہمیں امید ہے کہ آج پرچہ درج ہو جائے گا۔ لیکن سب سے جو ضروری بات ہے کہ بازیابی انشور کرنے کے لیے یا ایفیکٹو تحقیقات کرنے کے لیے پرچہ کا فوراً درج ہونا لازمی ہے۔ تو یہ جو ٹائم پولیس نے ضائع کیا ہے اب اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ پولیس نے فوراً کیوں FIR درج نہیں کی۔ اب اس کیس کی اگلی سماعت 7 مئی کو ہے، اور باقی آپ فیملی سے بھی سن لیں ان کی۔ لاپتہ ہوئے آپ کے بیٹے، اور کیا اس کے بعد آپ کے تاثرات کیا ہیں اس حوالے سے؟ السلام علیکم، میں نعیم کی امی بات کر رہی ہوں۔ وہ گاڑیاں آئی ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا ہے، وہ گھر سے لے کے گئے ہیں اس نعیم کو۔ ہم اس کے بعد بہت تڑپ رہے ہیں، بہت دیکھ کے جمعے کو آئے گا، عید پہ آئے گا، اور دیکھ کے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے میرا نعیم مجھے نہیں ملا ہے۔ میں بات کرنے کے قابل نہیں، میں گرنے پڑ لگی ہوں، بس میرا دل نہیں کہ بات کر سکتا، میں نعیم کا نام لے کے تو بس میں مرنے والی ہوتی۔ آپ کے بیٹے نے کبھی بتایا ہو کہ کوئی فون کال اسے آیا ہو یا نہیں، مجھے کوئی کسی چیز کا نہیں پتہ ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینہ 15-16 دن ہو گئے۔ 19ویں روزے کو رمضان کو لے کے گئے تھے۔ کام کیا کرتے تھے وہ یہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا جی۔ ان کو اس حوالے سے، اور خاص کر یہ ایک انہونا واقعہ ہے، اور کیا آپ کے تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ تفصیلات سے بتائیے گا کہ ہوا کیا؟ یہ 20 مارچ کو میں اپنے آفس میں تھا، گھر سے کال آئی ہے کہ نعیم کو اس طرح اٹھا لے گئے، کوئی پولیس آئی ہے، مطلب اس طرح 3-4 گاڑیاں آئی ہیں بغیر نمبر پلیٹ کے۔ تو لیکن ہم گئے ہیں تھانے میں، بھی کوئی FIR وغیرہ درج نہیں ہوئی۔ ہم نے اپلیکیشن دی تو وہ بھی بس یہی کہہ رہے تھے آپ نے یہاں پتہ کیا ہے، وہاں پتہ کیا۔ ہم نے کہا جی سب جگہوں پتہ کیا ہے، لیکن وہ پھر انہوں نے اپلیکیشن پہ ریسیونگ وغیرہ نہیں دی۔ تو بس لوگ بھی یہی سہارا دے رہے تھے سارے کہ انشاءاللہ 2-4 دنوں میں آ جائے گا، 10 دنوں میں آ جائے گا، اس طرح کر کے۔ پھر چھٹیاں آ گئی عید کی، پھر ہمیں لگا کہ چلے شاید چھٹیاں ہیں تو اس طرح نہیں آ سکتے، چھٹیوں کے بعد آ جائے۔ وہ کرتے آج 1.5 مہینہ ہو گیا، لیکن ابھی تک کوئی اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ آپ کے کیا لگتے ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس واقعے سے پہلے کوئی کبھی انہوں نے شیئر کیا ہو کہ کوئی نہ کوئی فون نہیں، کال؟ اصل میں وہ اپنے کام میں اتنا بزی ہوتا تھا، اور وہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہے فیصل ٹاؤن کا۔ باقی اس طرح کوئی اس کی ایکٹیویٹی نہیں تھی جس پہ ہم کوئی ڈاؤٹ کریں کہ کس وجہ سے لے کے گئے۔ جی۔ کبھی کوئی پریشانی کا اظہار انہوں نے کیا ہو کسی وجہ سے، کچھ نہیں، شیئر کی ہو؟ اس طرح کا بھی کوئی سین نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ جی۔ اس پٹیشن میں ہم نے وزارت دفاع کو، وزارت داخلہ کو، IG پولیس کو، CTD کو، اور ہم نے SHO پولیس اسٹیشن رمنا کو پارٹی بنایا ہے اس کیس میں، اور اس میں آج پہلی سماعت تھی، اس پہ اعتراضات بھی لگائے گئے تھے پٹیشن پر، جو کہ وہ اعتراضات اب ہر مسنگ پرسن کے کیس میں لگائے جاتے ہیں تاخیری حربے کے طور پر، تو وہ سارے بھی آج اوور رول ہوئے ہیں ان کے آبجیکشنز۔ احمد نورانی کے بھائیوں کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ پولیس FIR نہیں درج کر رہی تھی، اور پھر سماعت سے 1 روز قبل ان کی FIR ہوئی۔ اب لگتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے کہ کوئی لاپتہ ہوتا ہے تو وہ جب تک ہائی کورٹ میں اس کی 2-3 پیشیاں نہیں ہوں گی تب تک اس کی FIR درج نہیں ہوگی۔ ایک پولیس نے معمول بنا دیا ہے۔ ادھر تو ایٹ لیسٹ آج پہلی پیشی پر پولیس کو یہ ڈائریکشن چلی گئی ہے کہ وہ FIR درج کرے، 154 CRPC کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے کمپلائی کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے کیس میں جو ایک اور عدالت میں لگا ہوا تھا، اس میں آج تک پرچے کی کاپی نہیں ہمیں فراہم کی گئی، اور نہ ہی پرچے کی ڈائریکشن ہائی کورٹ نے کی تھی۔ تو یہ جو آج سماعت ہوئی ہے یہ خوش آئند ہے، ہم بہت پازیٹیو ہیں کہ انشاءاللہ یہ عدالت بازیابی انشور کروائے گی نعیم کی۔ میڈم، سیف سٹی کے کیمرے اتنے اسٹرانگ ہیں، اتنا سب اس میں
واضح ہو جاتا ہے تو کیسے آپ سمجھتی ہیں کہ کچے کے ڈاکو ان دو بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے؟ دیکھیں وہ اب سب کو پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوتا ہے. ہمیں بس خوشی ہے کہ لوگ بازیاب ہو گئے ہیں. ظاہری سی بات ہے جو ٹراما ہر شخص پہ گزرتا ہے, جو وکٹم ہوتا ہے, اس کا جو ازالہ ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ریاست سے کہ اس پالیسی کی کمپلیٹ خاتمہ کریں. جبری گمشدگیوں کی جو پالیسی ہے, آپ اگر کسی کے خلاف کوئی چارج پروف کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس قانون موجود ہیں, عدالتیں بھی موجود ہیں, آپ کسی کو پیش کر دیں عدالت میں, لیکن یہ پریکٹس ختم ہونی ہوگی. اس کیس میں آپ نے کیا کیا چیز پرووائڈ, ایویڈنس کیا کیا پرووائڈ کی؟ ہمارے پاس اس کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیج واضح طور پر جن گاڑیوں میں وہ اہلکار آئے ہیں اور جس طرح ان کا حلیہ تھا وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں. اور وہ ہم نے کورٹ میں بھی آج بتایا کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو ہم نے ریٹ درخواست کے ساتھ لگائی ہوئی ہے, وہ ہم نے پولیس کو بھی دے دی ہے. تو اگر کوئی ٹریس کرنا چاہے تو ٹریس کرنا تو بہت آسان ہے. آپ ذرا یہ سیف ہاؤسز دیکھ لیں جو G13 وغیرہ میں, ادھر سے آپ کو مل جائیں گے. اگلی سماعت کب ہے؟ اگلی سماعت 7 مئی کو ہے. تھینک یو.